حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء. العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع الرجاء من رجاه. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين الحجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم وقاتلهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من أول ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا علي بن الحسين عليهما آلاف التحية والثناء في شأن أمته زينب سلام الله عليها: يا أمت أنت بحمد لله عالمة غير معلمة وفهيمة غير مفهمة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ نے گرامی قدر، تعداد کا کم ہونا اس بات کا لازمہ نہیں ہے کہ آواز بھی کم ہو. یاد رکھیے 100 آدمی مل کر 100 آدمی کی آواز نکالے کے کمال نہیں ہے. 20 آدمی ہو، آواز میں اتنا دم ہو کہ سننے والے یہ محسوس کریں کہ آدمی 20 نہیں ہے بلکہ 100 ہیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بھلے یہ آواز کہیں نکلے نہ نکلے، لیکن جب بھی اہل بیت علیہ السلام کا جب نام آئے تو اتنی بلند آواز میں آپ صلوات بھیجیں. کیوں؟ اس لیے تاکید ہو رہی ہے. یاد رکھیے، جو ہماری جو جسم جو انسان ہے، انسان 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے. ایک اس کی فزیکلی باڈی ہے جو ظاہری جسم ہے، اور ایک روح ہے. تو جسم کے تقاضے اپنے ہیں تو اسی طرح روح کے بھی اپنے تقاضے ہیں. جسم کے تقاضے، آپ مثلا کھانا کھاتے ہیں، یہ جسم کے تقاضے ہیں. جسم بھوکا ہوتا ہے، آپ اس کو غذا دیتے ہیں، مادی غذا. اسی طرح ہماری روح کو بھی جو ہے ضرورت ہوتی ہے. تو روح کے لیے یہ ظاہری غذا، بریانی، پلاؤ، یہ چیزیں روح کے کام آنے والی. اسی طرح ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے، تو جب جسم بیمار ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے دوائی استعمال ہوتی ہے، میڈیسن آپ لیتے ہیں. تو اب اسی طرح ہماری روح بھی بیمار ہوتی ہے. جس طرح سے جسم کے مختلف امراض ہیں. پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں تمام مومنین کو تمام بیماریوں سے اپنے حفظ امان میں رکھے. انشاءاللہ آمین تو زور دے گئے انشاءاللہ. تو اس طرح سے ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے اور مختلف امراض میں مبتلا ہوتا ہے، اسی طرح روح کے بھی مختلف امراض ہیں. وہ بیماریاں بھی میرا موضوع نہیں کہ بیان کروں، روح کے بھی مختلف بیماریاں ہیں. تو جو سب سے مہلک اور خطرناک بیماری جو روح کے لیے ہے اس کا نام ہے نفاق. نفاق کیا ہے؟ دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے. سامنے آپ سے ملاقات کی، ہم آپ پہ قربان، لیکن جیسے آپ پیچھے پھرے آپ کو قربان کر دیں گے. اسے کہتے ہیں نفاق. دل میں کچھ ہے، زبان میں
تو اب یہ ظاہری بیماری تو نہیں ہے کہ ظاہری علاج آپ اس کے لیے میڈیسن صرف کھا لیں یا کوئی دوائی استعمال کر لیں دور ہونے والی نہیں. کہا جب روحانی بیماری ہے تو علاج بھی روحانی ہونا چاہیے ہے. تو اب اس نفاق کو دور کرنے کا سب سے بڑا وسیلہ نفاق جو بیماری ہے, اس بیماری کو کون سی دوا دور کرے گی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو انسان جتنی بلند آواز میں صلوات پڑھتا ہے اس کے دل سے نفاق اتنے ہی دور ہوتا چلا جاتا ہے. انشاءاللہ کہ جب بھی آپ صلوات پڑھیں گے ہر چیز میں آپ کنجوسی کریں, لیکن صلوات میں کبھی کنجوسی. جو مولانا آپ کو بیچ بیچ میں تکلیف جو دیتے ہیں صلوات پڑھیے, آپ یہ مت سمجھیے کہ مولانا تھک گئے ایک بریک لینے کے لیے آپ کو صلوات پڑھواتے, نہیں, بلکہ حقیقت میں مولوی جو ہے قوم کا درد مند ہوتا ہے. میری بات نہیں ہے, جو علماء, جو میں تو ایک خدمت گزار ہوں, معمولی آدمی ہوں, جو علماء زحمت دیتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ حضرات بھی اس کار خیر میں برابر کے شریک ہوتے رہیں. برابر کے شریک ہونے کے لیے آپ سب کو بار بار زحمت دی جاتی ہے. بہرحال انجان گرامی قدر خدا منان کی بارگاہ میں شکر گزار ہے اور شکر گزار رہنا چاہیے, اور ہم سب کو اس بات کا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے کہ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اس سال بھی ہمیں یہ توفیق اور سعادت نصیب فرمائی کہ گرچہ خلوص کی کمی ہے, قبول ہے, اقرار ہے, معرفت کی کمی ہے, لیکن جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ کریم ابن کریم ہے, جن کے لیے کیا جا رہا ہے وہ سخی ابن سخی ہے. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو عمل کی طولانیت کو نہیں دیکھتا ہے, بلکہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو عمل کے اخلاص کو دیکھتا ہے. تو لہذا اخلاص کی خدایا وہ معرفت ہم میں نہیں ہے جیسی ہونا چاہیے تھی, اور یقیناً ہم سے ان کا حق معرفت بھی ادا نہیں ہو سکتا. اس بات کا اقرار کرتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں شکر کریں پروردگار کہ تو نے اس سال بھی توفیق دی کہ ہم 1447 کے محرم کے عزاداروں کی جو فہرست مرتب ہو رہی ہے اور ہونے والی ہے اور جو ہوتی ہے, آپ جانتے ہیں ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں کہ جو لکھا نہ جا رہا ہو. ہر سال کے عزاداروں کی فہرست بنتی ہے, کس نے نوا پڑھا, کس نے سلام پڑھا, کس نے تعزیہ داری, کس نے عزاداری, ہر چیز کی فہرست مرتب ہوتی ہے. کون کتنے مجلسوں میں شریک ہوا, یہ تمام فہرست اہل بیت کے پاس مرتب ہو رہی ہے. تو خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے توفیق دی کہ اس سال بھی ہم اپنا نام حسین کے عزاداروں کی فہرست میں شامل کر سکے. گرچہ اس بات کا اقرار ہے کہ یاد رکھیے درجات ہے نا, تو گرچہ ہمارا نام سر فہرست نہ صحیح, ٹاپ آف دا لسٹ نہ صحیح, لیکن اس بات کا تو یقین ہے کہ خدایا اس مختصر سی خدمت کو تو قبول کر کے ہمارے ناموں کو سر فہرست حسین نہ صحیح, آخر کی جو ناموں کی فہرست ہوتی ہے, تہ فہرست ہی ہمارا نام درج ہو جائے, یہی ہماری قبولیت کے لیے کافی ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ چاند رات سے لے کر اب تک جو آپ نے تعزیہ داری کی, ماتم داری, پرسہ داری, سوز خانی, نوحہ خانی, جو خطابت, تمام چیزیں حسین کے نام پر مجالس ادا کا اہتمام کیا, ادا کا فرش بچھایا, تبرک کا اہتمام اور انتظام کیے, تمام کام کس لیے انجام دیے, کس لیے کیے گئے, تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ 80% لوگوں کا جواب یہی ہوگا کہ یہ تمام کام جو انجام دیے گئے, جواب ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ حسین کی محبت میں ہے. نہیں, اس سے بڑھ کر کوئی جواب ہو سکتا ہے؟ حسین کی. آپ رات کے 10:30 بجے تقریباً یہاں پر دن بھر کی مصروفیات کے باوجود بھی اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کے یہاں پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کس لیے ہے؟ تو شاید جواب یہی ہوگا کہ حسین کی محبت میں. تو آپ نے جو کچھ بھی ابھی تک انجام دیا, ہم نے جو کچھ بھی ابھی تک انجام دیا, یہ تمام چیزیں کس لیے ہیں؟ کہ حسین کی محبت میں. پھر میرا ایک سوال, یہ حسین کی محبت ہمارے دل میں آئی کہاں سے؟ سوال ہے نا, حسین کی محبت. اچھا یہ بتائیے, کیا محبت خریدا یعنی وہ چیز ہے کہ جسے خریدا جا سکے؟ آپ پیسے دے کے محبت خرید سکتے ہیں؟ یاد رکھیے, پیسوں کے زور پہ سر کو تو جھکایا جا سکتا ہے, دل کو جھکایا نہیں جا سکتا. اہل بیت میں اور دنیا کے حکمرانوں میں یہی فرق ہے
کہ دنیاوی حکمرانوں نے مال دولت زور تلوار حکومت کے ذریعے سے لوگوں کے سروں پر حکومت کی ہے، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے کہ جنہوں نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے۔ تو لہذا جو آپ اتنی رات کو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہا کہ حسین کی محبت میں، تو اب یہ حسین کی محبت آئی کہاں سے؟ تو آئیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں کہ من اراد اللہ بہ الخیر، خدا اگر کسی کے ساتھ نیکی کرنے کا ارادہ کرے، کسی کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کرنے کا ارادہ کرے تو کیا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ آپ ذرا سوچئے، اگر اللہ کسی کے ساتھ نیکی کرنے کا کوئی ارادہ کرے گا تو اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کے ذہن میں کیا جواب آئے گا؟ تو ہمارے لیے تو جو آخری حد ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو جنت ہے نہیں ہے، جنت دے دے گا۔ شاید میرے دل میں یہ خیال ہے کہ اللہ اگر کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہے، کیونکہ جنت سے بڑھ کر کوئی مقام اور جنت کے اوپر اور کوئی سی چیز کا تصور نہیں ہے۔ اور دینے والا کون ہے؟ دینے والا بے نیاز غنی مطلق ہے کہ جس کے خزانہ قدرت میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس غنی مطلق کا تصور رکھتے ہوئے اگر میں یہ سوچوں کہ اگر اللہ کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہے گا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے گا، تو جو سب سے بہتر چیز ہوگی وہی تو عطا کرے گا نا۔ تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہے گا اسے جنت دے دے گا، کیونکہ جنت کے اوپر کسی نعمت کا تصور نہیں ہے، ہے نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ اطمینان سے سنیے، مولا نے نہیں کہا کہ اللہ اس کو جنت دے دے گا، نہیں کہا جنت دے دے گا، بلکہ کیا کہا؟ فَقَذَفَ فِي قَلْبِهِ، اللہ جس کے ساتھ نیکی کرنے کا، خیر کرنے کا، بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اسے نہ دنیاوی مال دیتا ہے، نہ جنت دیتا ہے، کوئی چیز نہیں دیتا، بس ایک نعمت دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَقَذَفَ فِي قَلْبِهِ حُبَّ الْحُسَيْنِ، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ اگر کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہے اس کے دل میں حسین کی، تو اب آپ اللہ کی بارگاہ میں اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ پروردگار تو نے میرے گناہگار دل کو اس قابل سمجھا کہ اس پاک حسین کی محبت کو میرے دل میں ڈال دیا۔ اگر حسین کی محبت نہ ہوتی تو آپ یہاں پر، بھئی یہ محبت ہی تو ہے آپ کو یہاں پر کھینچ کر لائی ہے۔ اگر میں آپ کو مثلا کوئی آپ کا دوست رات میں اس وقت آپ کو فون کرے کہ بھیا آؤ کام ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا جواب یہی ہوگا نا کہ بھیا دن بھر سے تھکے ہارے ہیں، کام سے آئے ہیں، اب آنے کا حوصلہ اللہ نے، یہ پھر یہ کیسی محبت ہے کہ جو آپ کو یہاں پر لے کر آئی؟ کہا یہ حسین کی محبت ہے۔ کہا دن بھر کی تھکان ایک طرف، حسین کی مجلس ایک طرف، اسی جذبے کے تو ساتھ آپ آئے نا۔ تو اب کیا کرتا ہے اللہ؟ جنت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ میں اسے جنت دے دوں گا، بلکہ کیا کہا؟ حسین کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہوں۔ پھر میں نے عرض کی پروردگار تو نے جنت کیوں نہ، تو جو نیکی کا ارادہ کر رہا ہے کہہ دیتا کہ میں اس کو جنت دے دیتا، میں اس کو جنت دے دوں گا۔ عجب نہیں آواز قدرت آئے۔ حسنین کا مقام کیا ہے؟ جو لقب پڑھتے ہیں سید شباب اہل الجنہ، حسنین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت ان کی ملکیت ہے نہیں ہے۔ جو کچھ آپ نے حدیث قصہ میں ابھی ابھی پڑھا نا، جو کچھ اللہ نے خلق کیا یہ تمام چیزیں اللہ نے ان کی محبت میں خلق کی ہے۔ تو جنت بھی ان کی محبت میں خلق ہوئی ہے، تو اللہ نے جنت کیوں نہ دی؟ بس یہ سوال اور سلسلے گفتگو آگے کیوں؟ یاد رکھیے حسنین ہے جنت کے مالک۔ جب حسنین جنت کے مالک ہیں تو اب یاد رکھیے اگر کسی کو کسی چیز کا مالک مل جائے، تو جب اگر مالک ہی ہمارا ہے تو مالک سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کس کی ہیں؟ وہ تو ہم جسے کہتے ہیں طبیعت کے طور پر، یعنی جس کے پاس 100 ہے تو آٹومیٹک اس کے پاس 90 ہوں گے نہیں ہوں گے؟ تو جس کے پاس جوانان جنت کا سردار ہو تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس کے پاس جنت نہ ہو؟ یقیناً ہے۔ یہی فرق ہے۔ کہا کیوں؟ اب آئیے بات کو اور میں آسان کروں۔
آپ نے کہا، آپ نے کہتے مولانا جنت حسنین کی ملکیت ہے، دلیل تو دیجئے. بغیر دلیل کی ہم بات کرنے والے اور ہونا بھی نہیں چاہیے، اور دلیل بھی عقلی ہو، کوئی ہوا میں تیر اندازی نہ ہو، تاریخ کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں. ہم نے کہا حسنین جنت کے مالک ہیں، کوئی دلیل تو ہونی چاہیے، زمانے حاضری کے اعتبار سے اس کو سمجھانا ضروری ہے. تو لہذا دلیل کیا ہے؟ آئیے قرآن پڑھتے ہیں. آپ ایسا تو نہیں انشاءاللہ کہ رمضان میں کھلا تھا پھر لاسٹ سین جو ہے رمضان تو نہیں ہے. آپ نے واٹس ایپ کا اسٹیٹس دیکھتے نا، آپ کا فرینڈ جب کا لاسٹ جو ہے سین تھا مثلا دن میں 10 بجے، فار ایگزامپل دن میں 10 بجے لاسٹ سین، تو اب قرآن کا اگر ہم لاسٹ سین دیکھیں گے تو کب ہے؟ گزشتہ ماہ ہے رمضان. افسوس کی بات ہے نہیں. تو اب قرآن جو زندگی کا حیات و دستور ہے، اگر ہم نے اس کو بند کر کے رکھ دیا تو پھر زندگی کا کاروان آگے کیسے بڑھے گا؟ زندگی کے کاروان کو آگے بڑھانا ہے تو قرآن کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا ہے. کہا قرآن نے کہ جب جناب آدم کو زمین پر بھیجا گیا، اللہ نے کہا کہ اب آپ زمین پر جائیے. کیوں؟ اس لیے کہ شجر ممنوعہ سے جو پھل آپ نے کھایا ہے، اللہ نے کہا تھا یہ جنت آپ کے لیے ہے، آپ جنت میں رہیے. آدم اور حوا دونوں کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ جنت میں رہیے، فکلا، اس سے کھائیے پیجیے آرام کریے، لیکن خبردار ہوشیار، ایک درخت ہے کہ جس کے قریب آپ کو جانا نہیں ہے. پوری تفاصیر آپ کے سامنے موجود ہے. لیکن وسوسہ ہوا، جناب آدم نے ایک پھل کھا لیا، اور کھانے کے بعد اللہ نے کہا اب تمہارا مقام جنت میں نہیں ہے، آپ جنت سے باہر زمین پر اتار دیا گیا. اب جب زمین پر آنے لگے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے آدم یہ جنت کا لباس ہے، یہ جنت کا لباس ہے، یہ لباس بھی یہیں چھوڑ کر جائیے. میں کہا پروردگار تیرا نبی ہے، ابو البشر ہے، آدم ہے، تیرا پہلا خلیفہ زمین پر جائے گا، لباس جنت بھی نہ کہا نہیں، یہ جنت کا لباس ہے، یہ لباس یہی رہے گا. قرآن کہتا ہے کہ بہشت کے درخت کے پتوں سے جناب آدم نے ستر پوشی کی، اپنے آپ کا، اپنے جسم کو چھپائے. درخت کے پتوں سے لباس اتار لیا گیا. جب جنت میں تھے، جب تک تھا استعمال کی اجازت، زمین پر جا رہے ہیں، ایسا کیوں؟ میں آپ کو سمجھاؤں. ابھی آپ کے عاشرہ اولیٰ میں باہر سے خطیب آئے ہوں گے، آپ نے ان کے رہنے کا، قیام کا انتظام کیا ہوگا، گھر آپ نے ان کو دیا ہوگا. تو اب جب آپ نے ان کو گھر دیا، اس گھر میں مثال کے طور پر بہترین شوکیس بھی رکھا تھا، اور شوکیس میں شو پیس بھی رکھے تھے. یہ مولانا جب تک تھے ہر چیز کی استعمال کی اجازت تھی نہیں تھی، ہر چیز کی اجازت ہے. قبلہ یہ آپ کے حوالے. کب تک؟ جب تک آپ یہاں پر مہمان ہیں. اگر وہ قبلہ میں ہوں، مثلا مجھے آپ نے انتظام کیا، میرے لیے اہتمام کروایا، اب جب میں جانے لگا تو مجھے شوکیس کی چیز پسند آئی اور میں نے چاہا کہ یہ لے جاؤں، تو آپ یہی تو کہیں گے نا ادباً، حضور جب تک آپ تھے، مہمان تھے، استعمال کی اجازت تھی، ساتھ لے جانے کی اجازت. تو معلوم یہ ہوا کہ مہمان وہ ہوتا ہے کہ جسے گھر کے تمام چیزوں کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے، ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. یہاں تک آپ میرے ساتھ آئے. اب آئیے، آپ اپنا گھر ہے، آپ مثلا یہاں سے رچمنڈ ٹاؤن میں ہیں، اور آپ کو آپ کے گھر سے کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی، اور آپ نے کیا کیا، فوراً فون کیا کہ بھیا ہم کو جو ہے ڈنزا کرواؤ، ریپیڈو کرواؤ، جو آج کل ایپ ہے، فوراً وہ چیز ہم کو گھر سے وہاں پر. کیا کسی کو بھی یہ کہنے کا حق ہے کہ یہ چیز گھر کی باہر کیوں جا رہی ہے؟ تو جواب سب کا ایک ہی آئے گا، کیونکہ مالک ہے، مالک اپنی چیز کو جب چاہے جہاں چاہے وہاں منگوا سکتا ہے. مالک کو اختیار ہے کہ اپنی چیز کو جب چاہے جہاں چاہے وہاں منگوا سکتا ہے. تو اب اگر حسنین کے لیے جنت سے لباس آئے سے تعجب نہ سمجھیے گا، تعجب نہ کریے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حسنین جنت کے مالک ہے. اب یہ مالک کو اختیار ہے، چاہے عرش پر رہ کے وہاں اپنی نعمت استعمال کرے، یا زمین پر رہ کے جب کھانے کی ضرورت ہے کھانا منگوا لے، جب لباس کی ضرورت ہو لباس منگوا لے. سلام پڑھیے مل جل کے محمد والے یہی تو فرق ہے نا. آدم مہمان ہے، لہذا ارشاد ہوا لباس یہیں پر رکھے جاؤ. حسنین مالک ہے، اگر زمین پر ضرورت ہے لباس کی، آسمان سے لباس زمین پر آئے گا. کیوں؟ مالک کو اختیار ہے، اپنی چیز جب چاہے جہاں چاہے وہاں منگوا سکتا ہے. تو لہذا اب جب جنت حسین کی ملکیت ہے، تو اب اگر اللہ نے
کیا کہا؟ ہم کو جنت نہیں دی بلکہ مالک جنت حسین کی محبت کو اپنے دل میں، ہمارے دلوں میں راسخ کر دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جو ہمارے ساتھ اس نے کیا ہے، نہ صرف یہ کہ حسین کی محبت دل میں ڈالی، حدیث آگے ہے، کہا کیا ہے؟ جو لوگ زیارت پہ گئے پروردگار کی زیارت کو قبول فرمائے، اور جو متمنی اگلے سال انشاءاللہ ہم سب 40 میں امام کی بارگاہ میں حاضری دے سکے انشاءاللہ۔ تو امام فرماتے ہیں یہ جو بار بار زیارت پہ جانے کا ہر مومن کے آپ دے گا، کسی بھی مومن سے، آپ امیر ہو غریب ہو جس حالت میں ہو، اس سے پوچھئے تمہاری سب سے بڑی تمنا کیا ہے، سب سے بڑی آرزو کیا ہے؟ با معرفت ہوگا تو یہی کہے گا کہ زندگی میں ایک بار زیارت نصیب ہو جائے، یہی تو ہوگا نا۔ تو اب یہ ارادہ، یہ زیارت کی طرف، یہ زیارت کا شوق کہاں سے آیا؟ امام فرماتے ہیں کہ اللہ اگر کسی کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے یا حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ جو بار بار زیارت کا شوق اٹھتا ہے، یہ تمنا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ جو اللہ نے ہمارے دلوں میں راسخ کر دی ہے۔ تو لہذا اللہ کی بارگاہ میں شکر کریں کہ عظیم نعمت، عظیم سعادت اس سال بھی ہمارے نصیب خاطر کی ہے۔ تو اب جب نصیب خاطر ہوئی ہے تو اب حق یہ ہے اس فرش ادا کا، حق یہ ہے حسین کی شہادت اور قربانی کا کہ جس مقصد کے لیے یہ قربانی دی گئی ہے اس مقصد تک رسائی ہم سب کا اولین فریضہ ہے کہ حسین نے جس مقصد کے لیے قیام کیا، جس مقصد کے لیے اپنی جان، اپنے اولاد کی جان، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس مقصد تک پہنچنا، اس مقصد کو سمجھنا سب سے عظیم ذمہ داری ہے کہ جس کو فرش ادا سے بیان کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے ہے۔ تو لہذا یہ عظیم، یہ جو درس گاہ ہے، یہ مجلس ادا عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے اس ذکر کے طفیل میں، اہل بیت کے صدقے میں، حسین کی شہادت کے صدقے میں ہم کو نصیب فرمائی ہے۔ تو اب کیا ہے، کیا مقام ہے اس کا؟ آپ نے بارہ سنا ہوگا، اس لیے میں بات آئی تو عرض کرتا چلوں۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ، اس کو آپ معمولی فرش، صرف ایک چار دیواری اور چند کپڑے یہاں پر بچھے ہوئے، یہ تصور نہ کیجیے، مانویت کی نظر سے دیکھیے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر پاک ہستیوں کا ورود ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ملائکہ آتے ہیں۔ روایت ہے کہ جہاں بھی، جس جگہ بھی ادا کا فرش بچھتا ہے، ملائکہ تشریف لاتے ہیں مجلس اعضاء میں، اور جب یہ ملائکہ آسمان میں جنت کی طرف جاتے ہیں، ارباب مقاتل اور ارباب تاریخ نے لکھا کہ جنت کی خوشبو کائنات کی بہترین خوشبو، جنت کی خوشبو کا کوئی جواب 500 میل یعنی 500 سال کی دوری سے، روایت کہتی ہے کہ 500 سال کی دوری کی مسافت۔ اب وہ کون سے 500 سال؟ دنیاوی 500 سال یا اخروی 500 سال؟ اگر دنیاوی 500 سال بھی آپ لے لیں تو کتنا فاصلہ، اگر 500 سال چلتا رہے انسان تو اتنے فاصلے سے جنت کی خوشبو کو سونگھا جا سکتا ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیے جنت کی خوشبو کا کیا عالم ہوگا۔ اب ذرا اپنے مقام کو سمجھیے، اس فرش ادا کی عظمت کو سمجھیے۔ یہ فرشتے کہ جو جنت کے باسی ہے، جو جنت کے رہنے والے ہیں، جب یہ فرشتے جو مجلس میں آتے ہیں، آسمان کی طرف جاتے ہیں، تو جانے کے بعد یہ ملائکہ جو جنت میں ہے وہ ان عزادار ملائکہ سے پوچھتے ہیں کہ ہم تم میں یہ کیسی خوشبو محسوس کر رہے ہیں؟ یعنی فرش ادا کی خوشبو جنت کی خوشبو پر غالب آنے والی خوشبو ہے، کوئی معمولی خوشبو۔ تو اب جب ملائکہ میں یہ خوشبو آ سکتی ہے تو کیا ہم میں اور آپ میں نہیں آ سکتی؟ یقیناً حسین کا ذکر پاک ہے، یہ خوشبو ہمارے اندر بھی آ سکتی ہے، لیکن اس کو سونگھنے سمجھنے کے لیے ویسی ہی معنویت اور روحانیت چاہیے ہے۔ تو لہذا بس میں سلسلے کو آگے بڑھاؤں کہ عزیزان گرامی، ہم نے کہا نا کہ یہ جو مقصد عظیم قربانی حسین نے دی ہے، تو بس ایک جملہ آپ سن لیجئے گا کہ محرم کوئی رسم کا نام نہیں ہے، محرم بزم ہے، محرم رسم ہے، محرم رسم نہیں ہے، محرم رزم ہے۔ محرم لباس کی تبدیلی کا نام نہیں ہے، محرم کردار کی تبدیلی کا نام ہے۔ تو اگر انسان اول محرم سے لے کر اگر چیلم گزر گیا ہے اور یہ جو چند دن باقی ہے، پورا محرم اور سفر گزر جائے، اور پورا محرم اور سفر گزرنے کے بعد اگر مجھ میں اگر کوئی تبدیلی نہ آئے، مجھ میں کوئی بدلاؤ نہ آئے، میں جیسے پہلا تھا، اگر محرم سفر ہونے کے بعد بھی اگر میں ویسا ہی رہا تو سمجھ لیجئے کہ میں نے صرف محرم میں لباس تبدیل کیا ہے، کردار میرا تبدیل۔ اور انسان کیا ہے؟ یاد رکھیے، انسان
اپنی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے. یاد رکھیے یہ جو عادتیں ہیں نا, ہماری جو عادتیں ہیں, یہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ عادتیں شجروں کا پتہ دیتی ہے. ہم نے یہاں پر آ کر اگر اچھی عادتیں حاصل کی اور اپنے نفس کو, اپنے آپ کو اچھی عادتوں سے, اخلاق حسنہ اور صفات حمیدہ سے متصف کیا, اور جب ہم باہر جائیں گے, لوگ جب ہماری عادتوں کو دیکھیں گے تو ہماری عادتوں کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یہ علی والا ہے, یہ حسین والا ہے, یہ فاطمی والا ہے. تو یاد رکھیے عزیزان گرامی, میں بارہا ایک جملہ کہتا ہوں, سلمان اس لیے سلمان بنے کیونکہ سلمان مسجد میں بھی مسلمان تھے, میدان میں بھی مسلمان تھے, بازار میں بھی مسلمان تھے, گھر میں بھی مسلمان تھے, ہر جگہ مسلمان تھے. اس لیے رسول اللہ نے کہا سلمان منا اہل البیت. اب وہی رسول, وہی اہل بیت ہم سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف اس فرش ادا کے ادادار نہ رہیں. ہم اگر فرش ادا پر ہے تب بھی ادادار ہے, آفس میں ہے تب بھی ادادار ہے, بازار میں ہے تب بھی ادادار ہے, محلے میں ہے تب بھی ادادار ہے, گھر میں ہے تب بھی ادادار ہے. ہر جگہ ہم کو ادادار نظر آنا چاہیے ہے. لوگ ہم کو یہ دیکھ کر کہیں, ہمارے عادت اور صفات کو دیکھ کر یہ کہیں کہ ہاں یہ علی والے ہیں, یہ حسین والے ہیں. ہماری عادتیں ہمارے شجروں کا پتہ دیتی ہے. علماء کہتے ہیں عادتیں شجروں کا پتہ دیتی ہے. بڑی اچھی ایک کہاوت ہے, شاید آپ نے سنی ہوگی. اب یہ جو ممبر ہے نا, اہل بیت کا ایسا فیض ہے کہ ماشاءاللہ اتنا سب کچھ سنا آیا اور پڑھا جاتا ہے کہ انسان سمجھ نہیں پاتا کہ کون سی روایت چھوٹ گئی ہے, کون سی بات بیان نہیں کی گئی ہے. لیکن اگر بیان کی بھی گئی ہو, اگر سنی بھی گئی ہو تو کوئی مسئلہ یہ بات سمجھے مولانا نے جو ہے فلاں نے بھی یہ پڑھی تھی. بھیا تاریخ تو بدلی نہیں جا سکتی, روایت تو بدلی نہیں جا سکتی, واقعہ تو بدلا. کربلا تو وہی ہے, انداز مختلف ہوتے ہیں. دیکھیے پھول گلدستہ جو ہے پھولوں سے بنتا ہے. اب یہ انسان کا اپنا ذوق ہے کہ کسی کو آپ کچھ پھول دیجئے, وہ اپنے اعتبار سے گلدستہ سجائے گا, آپ اپنے اعتبار سے گلدستہ سجائیں گے. تو اہل بیت کی روایات بدلی نہیں جا سکتی ہیں, روایات بدلی نہیں جا سکتی ہے. صرف یہ طرز تکلم ہے, انداز بیان ہے, انداز خطابت ہے کہ جو اس کو حسن اور جو اس کو زینت عطا کرتا ہے. تو لہذا میں نے کہا کہ انسان کی عادتیں اس کے شجرے اور اس کے خاندان اور نسب و حسب کا پتہ دیتی ہیں. اگر ایک مہذب گھرانے کا بچہ, با ادب گھرانے کا بچہ گلی میں آ کر کسی بزرگ کو سلام کرے تو اس کے سلام کی عادت کو دیکھ کر لوگ بچے کی تعریف نہیں کرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں اس کا تعلق فلاں خاندان سے ہے. تو پتہ چلا اس کی عادت نے اس کے خاندان کو. یہاں تک آپ میرے ساتھ آئے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی سائنس, یہ ایک سیاسی آدمی, سیاسی مطلب یہ سیاستدان نہیں, عربی میں سیاسی کہتے ہیں کہ جو انسان بال کی کھال نکالنے کا ہنر جانتا ہو, جو اینالائز کا طریقہ جانتا ہو, جو تجزیہ, کسی بات کا تجزیہ کرتا ہو. تجزیہ نگار دیکھا ہو نا آپ نے, جو ڈسکشن آپس میں ڈسکس کرتے ہیں اور جو بال کی کھال نکالنے کا ہنر جانتے ہیں, عربی میں اس کو کہتے ہیں سیاسی. یہ آدمی تھا, سیاسی تھا, تجزیہ نگار تھا, تحلیل گر تھا, بیکار تھا, کچھ کام نہیں تھا. بادشاہ کی خدمت میں گیا, بادشاہ ادھر مجھے آپ کام دیجیے. کہا تمہارا ہنر کیا ہے؟ کہا میں سیاسی ہوں. تو بادشاہ نے کہا ابھی تو فی الحال کوئی جگہ خالی نہیں ہے, البتہ میرا استبل ہے, استبل میں گھوڑے کا جو سائز تھا, گھوڑے کا نگہبان تھا, اس کا انتقال ہو گیا ہے, ابھی وہ جگہ خالی ہے, تم جا کر وہاں پر رکھوالی کرو, دیکھ بھال کرو, استبل کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرو. چنانچہ جب چند دن گزر گئے, چونکہ بادشاہ کو معلوم تھا یہ تحلیل گر ہے, یہ سیاسی ہے, یہ بال کی کھال نکالنے کا ہنر جانتا ہے, بات کی تہ تک سمجھنے کی اس میں صلاحیت ہے. تو ایک مرتبہ بلایا, اور بلانے کے بعد جو آپ نے دیکھا ہوگا جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کے پاس اصلی یعنی اونچی نسل کے گھوڑے ہوا کرتے تھے, ان کے اپنے شوق بادشاہوں کے. بہرحال تو جب بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ وہ جو میرا اصلی گھوڑا ہے, جس کو نسلی اور اصلی گھوڑا کہا جاتا ہے, اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا بادشاہ سلامت, وہ گھوڑا اصلی اور نسلی نہیں ہے, وہ گھوڑا اصلی. بادشاہ کو تو بڑا تعجب ہوا, کہا تھا ہم تو یہ سمجھ رہے تھے یہ اصلی اور نسلی گھوڑا ہے, لیکن تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہا میں نے اس کے کھانے کی عادت سے
عادت, یاد رکھیے عادت جو ہے, اس کے کھانے کی عادت سے میں نے پہچانا. کہا کیسے؟ کہا جو اصیل گھوڑے ہوتے ہیں, جو اصیل نسل کے گھوڑے ہوتے ہیں, کبھی سر جھکا کر کھانا دانا یا چارہ نہیں کھاتے, بلکہ چارے کو اپنے منہ میں دبا کر سر اونچا کر کے وہ چارہ کھاتے ہیں. لیکن جب بھی میں نے اس گھوڑے کو دیکھا, ہمیشہ اس کا سر نیچے ہی رہتا تھا, کبھی اس نے سر اٹھا کر چارہ نہیں کھایا. تو میں سمجھ گیا کہ یہ گھوڑا اصلی. تعجب ہوا, بادشاہ خوش ہوا. اور جب بادشاہ خوش ہوا تب اس نے کیا کہا, جب بادشاہ خوش ہوا کرتے تو انعام دیتے ہیں. کہا اس کو جو ہے بھیڑ, بکریے, اناج اور فلاں زمین بطور انعام اس کو دے دی جائے. پرموشن ہوا. کہا اب حریم میں, یعنی حرم سرا جہاں خواتین اور شہزادیاں اور مہارانیاں ہوا کرتی تھی, کہا اب رانی کے محل میں تمہارا تقرر ہے, رانی کے محل میں اب تمہاری جو ہے ڈیوٹی اور نوکری ہے. چند دن گزرے, بلایا, کہا رانی اور شہزادی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا بادشاہ سلامت, نہ یہ شہزادی ہے نہ شہزادی کی کوئی عادت اس میں پائی جاتی ہے. کہا تم نے کیسے سمجھا؟ کہا اس کا اپنے ماتحت یعنی غلاموں کے ساتھ رویہ, جو کردار, جو رویہ اس نے اپنے غلاموں کے ساتھ اپنایا ہوا ہے, اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ شہزادی. فوراً ساس کے پاس گیا, معاملہ پوچھا, کیا یہ آپ ہی کی بیٹی ہے کسی اور کی ہے؟ تو ماں نے کہا, ساس نے کہا, بات یہ ہے کہ جب تمہارے یہاں تمہاری ولادت ہوئی اور ہمارے یہاں ہماری بیٹی کی ولادت ہوئی, چند عرصے بعد ہماری بیٹی کا انتقال ہو گیا. ہم اس رشتے کو برقرار رکھنا چاہتے تھے, لہذا ایک دہقان جو چرواہا ہوتا ہے اس کی بیٹی کو ہم نے جو ہے گود لیا. ایک دیہاتی لڑکی کو گود لے کر ہم نے پالا پوسا بڑا کیا. تو پتا چلا گاؤں والے دیہاتی جو نے اس کا جو رویہ, اس کی بنیاد پر بادشاہ اور خوش ہوا. کہا ان کو بھیڑ, بکریاں, زمینات, باغات دیے جائیں. پروموشن ہوا. اب کہا میرے بغل میں میرے وزیر بن کر رہو گے. کچھ دن بعد جب بات ہوئی, کہا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو پھر کہا اگر جان کی امان ہو تو عرض کروں. کہا جان کی امان ہے, تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو کہا کہ نہ تم شہزادے ہو نہ شہزادے کے بیٹے ہو. بادشاہ پریشان, ہم تو یہ سمجھ رہے ہم شہزادے ہیں, بادشاہ کے بیٹے ہیں. کہا کیسے معلوم؟ کہا جو تمہاری عادت ہے, بادشاہ جب خوش ہوتے ہیں تو بادشاہ جب خوش ہوتے ہیں تو کبھی ہیرے دیتے ہیں, جواہرات دیتے ہیں, سونا دیتے ہیں, چاندی دیتے ہیں. لیکن جب تم خوش ہوئے تو تم نے سونا, جواہرات, چاندی انعام میں نہیں دیا, بلکہ جب بھی دیا بھیڑیں دی, بکریاں دی اور زمینات دیے, باغات دیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم بادشاہ کے بیٹے نہیں ہو, تم چرواہے کے بیٹے ہو. تو عزیزان گرامی, یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو عادتیں ہم اپناتے ہیں, جو عادتیں ہماری ہیں, ہماری عادتیں ہمارے نسلوں کا پتہ دیتی ہے. تو لہذا اب جب بھی میں کوئی کام کروں تو یہ سوچ کر کروں کہ یہ کام میری ذات تک محدود رہنے والا نہیں ہے, بلکہ سلسلہ آگے جانے والا ہے. اور کہاں تک جائے گا؟ بالکل اسی طرح جیسے چھٹے امام نے فرمایا, شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. اے ہمارے شیعوں, ہمارے لیے باعث عزت بننا, ہمارے لیے باعث ذلت نہ بننا. ایک صلوات پڑھیے مل کے محمد صلی اللہ محمد. بہرحال یہ جو مجالس ادا ہے, جو مناسبت ہے آج کی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا, جو آج کی تاریخ ہے انشاءاللہ حق کے اور تاریخ کا حق بھی ادا ہو جائے. جو آپ فرش ادا پر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ ہر چیز کا ایک بانی ہے. اس کی بنیاد رکھی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے. سب سے پہلے جو مجلس بپا ہوئی ہے وہ ہے شام میں. تو اب کیا ہے, تھوڑا حق کے تاریخ بھی ادا ہو جائے. شہزادی کا نام ہے زینب, اور آپ سنتے ہیں زینب یعنی باپ کی زینت, باپ کی زینت. اللہ نے کل کائنات کو مزین فرمایا اور کہا کہ ہر چیز کے لیے ایک زینت ہے, اور پوری کائنات کی زینت کا نام ہے علی ابن ابی طالب. کل کائنات کی زینت علی ابن ابی طالب, یعنی جو پوری کائنات کی زینت بنے اسے علی کہتے ہیں, اور جو علی کی زینت بنے اسے زینب کہتے ہیں.
زینب باپ کی زینت. نام رسول اللہ نے رکھا جناب زینب. اور یاد رکھیے ہم بھی اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں اور اہل بیت بھی اپنے بچوں کے نام انہوں نے رکھے ہیں. لیکن ہم میں اور ان میں امتیازی فرق یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، اور یاد رکھیے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اسلام کہتا ہے، شریعت کہتی ہے ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے نام خود رکھیں. یہ پہلا حق ہے ماں باپ کا، اچھے نام خود ماں باپ رکھیں. لیکن افسوس آج کل جو ہے سب سے پہلا فون ولادت ہے، مولانا بچہ لڑکا ہوئی ہے، لڑکا ہوا ہے، بہترین نام. اور آج کل تو اتنے ایڈوانس ہو گئے کہ گوگل سے جو ہے سرچ کر لیتے ہیں اور گوگل میں جو آ گیا چاہے اس کا معنی سمجھ میں آئے نہ آئے، مطابق ہو یا نہ ہو، نئے نام کے چکر میں ایسے نام رکھ دیے جاتے ہیں کہ جن کا معنی بالکل برعکس ہو جاتا ہے. یہ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ ہمارا معاشرہ نئے نام کہتے یہ بھی کہ مولانا بالکل نیا نام چاہیے ہے. اللہ اکبر! ہم کون ہیں؟ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اہل بیت کے کردار کو اپنانے کا نام شیعت ہے. تو عزیزان گرامی ہم وہ ہیں اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جو امام یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دیتا میں 100 کے نام علی رکھتا، اگر 100 بیٹیاں دیتا تو سب کے نام فاطمہ رکھتا. یہی تو وجہ ہے کہ آپ نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا. علی الاکبر، علی الاوسط، علی الاصغر، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ کبریٰ. یہ کیا ہے؟ کہ ان سے بابرکت نام کائنات میں کوئی اور نام نہیں ہے. تو مجھے معاف کریے گا، میں سب جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر مجھے اہل بیت کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنا پسند نہیں ہے تو پھر مجھ سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ جب میں نام نہیں رکھ رہا ہوں تو ان کی سیرت پر عمل کیا کروں گا؟ جن کا نام رکھنا میں منظور، کہتے نیا نام چاہیے ہے. نئے نام کے چکر میں بالکل ایسے نام کہ جن کا کوئی معنی بھی. ایک ہمارے بزرگ جید عالم دین کہتے ہیں کہ افریقہ گئے تھے تبلیغ کے لیے، اور جب وہاں انہوں نے پوچھا ایک آدمی سے بھیا آپ کا نام کیا ہے، تو انہوں نے کہا حقیقت وہاں تھے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. انہوں نے کہا بھیا آپ کا نام؟ تو انہوں نے کہا میرا نام ہے غسل علی. غسل علی کیا بھیا؟ نام، لیکن کیونکہ معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، رکھ دیا. اچھا عربی ہے بس رکھ دیا. اسی طرح سے گوگل میں دیکھ کر کہا یہ تو عربی ہے، کیونکہ کنڑا سے میچ نہیں ہوا، انگلش سے میچ نہیں ہوا، اردو سے میچ نہیں ہوا، تو سمجھ گئے یہ عربی ہے. حالانکہ بہت ساری اور بھی زبانیں دنیا میں ہیں، تو لہٰذا سمجھ گئے عربی ہے. اس کا معنی بالکل کہا، نام کہا غسل علی، کا معنی معلوم ہے نہیں، کہا رکھ دیا ہے ماں باپ نے. اللہ اکبر! غسل کا نام بیچارے کو نہیں معلوم ہے، تو اب نام بدلنا تھا نا. کہا غسل کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان پاک ہو جاتا ہے نا. غسل کے بعد پاک ہوتا ہے، طاہر ہو جاتا ہے. تو اب قبلہ نے کہا، میں نے اسے ہی کہا کہ اب تک تم بہت غسل کر چکے، اب سے تم طاہر ہو گئے، اب سے نام تمہارا طاہر علی ہے. سلوات پڑھیے میرے محمد والے توجہ نا. بہترین بابرکت ترین نام عرب جن کے ناموں کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنائی ہو، تو ان سے بابرکت نام دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتے. اگر بچوں کی زندگی میں برکت چاہیے ہے، اگر بچوں کے مستقبل کو ہم روشن کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے شروعات نام رکھنے سے ہوتی ہے. جیسا نام رکھیں گے ویسے صفات ان کے اندر بھی. تو اب ہم بھی نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کا، لیکن جب ہم نے نام رکھا تو مجھے بتائیے، جب میری ماں نے میرا نام، مثلا والد نے نام رکھا آدم، تو کیا ان کو یہ یقین تھا، ضمانت تھی کہ یہ آگے چل کر مطلب بڑا آدم کی مطلب بڑا، ظاہری طور پہ تو بڑا ہو گئے لیکن اخلاق کے اعتبار سے، علم ادب کے اعتبار سے بالکل ابھی ہم بچے ہی ہیں. تو لیکن جب ہمیں اپنی لیے کہوں تو جب ماں باپ نام رکھتے ہیں، مثلا کسی کا نام ہے عبداللہ، کسی کا نام یاد ہو نہیں ہے عبداللہ، عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. جب کسی نے ماں باپ نے اس کا نام رکھا عبداللہ، تو جس وقت نام رکھا جا رہا تھا اس وقت یہ ضمانت دی تھی کہ یہ آگے چل کر اللہ ہی کا بندہ رہے گا، شیطان کا بندہ نہیں بنے گا. معاملہ بالکل برعکس ہے. نام رکھا عبداللہ، کردار پورا عبد الشیطان. لیکن اہل بیت کا معاملہ کیا ہے؟ اہل بیت جب نام رکھتے ہیں تو پہلے مستقبل کو دیکھتے ہیں،
پہلے صفات دیکھتے ہیں، اس کے بعد نام رکھے جاتے ہیں. جب زینب کو دیکھا کہا یہ اپنے باپ کی زینت بننے والی ہے، یہ اپنے باپ کے لیے باعث زینت ہے، تو لہذا نام رکھا زینب. کس طرح سے باپ کی زینت ہے؟ یاد رکھیے وہی اولاد اپنے باپ کے لیے باعث زینت ہے کہ جو اولاد اپنے باپ کے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچائے. جو اولاد اپنے باپ کے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچائے وہی اولاد ماں باپ کے لیے باعث زینت ہے. تو اب کون سا ایسا علی کا ادھورا کام تھا کہ جسے پائے تکمیل تک پہنچا کر زینب زینب بنی ہے؟ کون سا ایسا ادھورا کام تھا کہ جس کو علی کے کام کو زینب نے پائے تکمیل تک پہنچا کر جو نام زینب رکھا اس نام کی لاج رکھی. یاد رکھیے علی جب تخت خلافت پر آئے بظاہر ہم تو یہی کہتے ہیں چاہے دنیا مانے یا نہ مانے، جنہوں نے نہ مانا ان کے نہ ماننے سے علی خلیفہ نہیں رہے، یقیناً رہے. 25 سال جو علی کو خلافت سے محروم رکھا گیا، یاد رکھیے یہ علی خلافت سے محروم نہیں ہوئے ہیں. یہ غلط ہے کہ علی کو خلافت سے محروم رکھا گیا، نہیں، یہ جملہ بالکل غلط ہے ہمارے عقیدے کے اعتبار سے. کیوں؟ علی کو خلافت سے محروم نہیں رکھا گیا، یہ امت مسلمہ کا المیہ تھا کہ جو علی جیسا رہنما ہوتے ہوئے بھی امت 25 سال علی سے محروم رہی. علی خلافت سے محروم نہیں رہے، علی خلافت سے محروم نہیں رہے. یہ امت 25 سال علی جیسے خلیفہ سے محروم رہی ہے. تو یہی تو وجہ ہے کہ جو بامعرفت اصحاب تھے، جب مولا کائنات کو بظاہر لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں، تو لوگوں نے جب ہاتھوں پہ بیعت کی، مبارکباد دی، تو ہر ایک نے آ کر علی کے دست مبارک پر بیعت کی، علی کے دست مبارک پر مبارکباد دی. لیکن جو علی کے بامعرفت اصحاب تھے ان میں سے ایک بامعرفت صحابی جناب سعصع ابن سوحان آئے مجمع کو چیرتے ہوئے، اور آنے کے بعد قریب منبر آئے. اب لوگوں کی نظریں سعصع ابن سوحان پر کہ یہ علی کا چاہنے والا، یہ علی کا غلام کس انداز میں علی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، کس حالت میں مبارکباد دے گا. آئے سعصع ابن سوحان مجمع کو چیرتے ہوئے، اور آنے کے بعد لوگوں کی نگاہیں ان کے ہاتھوں پر ہے. اب سعصع نے مولا کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ نہیں رکھا، بلکہ آئے اور آنے کے بعد منبر پہ اپنے ہاتھ کو مار کر کہا کہ اے منبر تجھے مبارک ہو کہ تجھے علی جیسا خلیفہ آج ملا ہے. صلوات پڑھیے ملی کہ محمد لہذا مولا کو مولا نہ ماننے سے ان کی مولائیت میں ذرہ برابر بھی کمی. یہ امت کا المیہ ہے، امت 25 سال محروم رہی ہے. تو لہذا جب مولا جیسے ظاہری تخت خلافت پر آئے تو ایک ہی آواز تھی، ایک لمحے کے لیے بھی ظالم کو تخت پر برداشت. جو سیریا شام کے ملک شام میں جو اپنے آپ کو خلیفہ رسول، جانشین رسول اور امت مسلمہ کا خلیفہ سمجھ رہا تھا، علی نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ اب جب تک علی ہے، علی ایک دن کے لیے بھی تجھے خلافت پر دیکھ. یہ وجہ ہے کہ 4 سال کچھ مہینے کی حکومت میں علی کو 4 جنگوں کا مقابلہ سامنا کرنا پڑا. اس میں تو سب سے لمبی اور طولانی جنگ تھی وہ جنگ صفین. تقریباً 1.5 سال 2 سال کے قریب یہ جنگ چلی. آپ اندازہ لگائیے کس سے؟ امیر شام کے ساتھ جنگ ہوئی ہے. تو علی کا مقصد کیا تھا؟ علی کا مقصد تھا کہ امیر شام کو تخت خلافت سے معزول کرنا، شام کی حکومت سے اس کو ہٹانا. لیکن حالات، اصحاب اور زندگی اور حیات نے علی کو موقع نہ دیا. علی کا یہ مقصد ابھی ادھورا تھا، یعنی علی ابھی شام کو فتح نہیں کر پائے تھے، حالات نے اجازت نہیں دی، علی نے شام کو فتح نہیں کیا تھا. تو اب باپ کے لیے وہی اولاد باعث زینت ہے کہ جو اپنے باپ کے ادھورے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچائے. عجب نہیں زینب نے کہا ہوگا بابا تو نے میرا نام زینب رکھا ہے، میں زینب ہوں یعنی باپ کی زینت ہوں، اب میں تیرے ادھورے مقصد کو پائے تکمیل تک نہ پہنچاؤں تو میرا نام بھی زینب نہیں. صلوات پڑھیے ملی کہ محمد. تو کس طرح سے ابھی چیلم گزرا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو شہزادی نے جو تقاضا کیا تھا کہ ہمارے لیے گھر خالی کروایا جائے،
ہم اپنے شہداء کا ماتم کرنا چاہتے ہیں. کیا بظاہر شہزادی ماتم کرنا چاہتی ہے؟ کیا شہزادی بظاہر مجلس کرنا چاہتی ہے؟ نہیں، حقیقت میں یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ یزید ملک تیرا، زمین تیری، مکان تیرا، سلطنت تیری، مملکت تیری، لوگ تیرے، سب کچھ تیرا ہے. تیرے لوگوں میں اپنے بھائی حسین کی جیت کا اعلان کر کے جا رہی ہوں. یہ حقیقت میں مجلس نہیں ہوئی ہے، بلکہ حقیقت میں حسین کی فتح کا اعلان زینب کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ جو مقصد علی کا جو خواب ادھورا رہ گیا تھا، چہلم سے پہلے زینب نے شام کو فتح کر دیا. اور اعلان کس طرح کیا؟ کا اعلان حسین کی مجلس بپا کر کے ملک شام میں بتا دیا کہ یہ جو مجلس ہے حقیقت میں مجلس نہیں ہے، حسین کی فتح کا اعلان ہے. یہ زینب کبریٰ کا مقام ہے کہ جنہوں نے اپنے باپ کے ادھورے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچایا، کیونکہ نام ہی زینب رکھا تھا. زینب وقت کافی گزر گیا، میں نے آپ کو زحمت کو تمام کی. کیا اختیار ہے جناب زینب کا؟ زینب اس ہستی کا عظمت زینب کے لیے بس یہی کافی، آپ نے سنا ہوگا، امام وہ ہوتا ہے کہ جو کل کائنات جس کے پیچھے پیچھے چلے، کل کائنات جس سے مشورہ لے، اس ذات کا نام ہے امام. اللہ اکبر. زینب کبریٰ کا آپ مقام سمجھئے کہ کل کائنات جس کے تابع ہو، کل کائنات جس کے اشارے مشورے پر چلے، اس ذات کو امام کہتے ہیں. اور امام جس سے مشورہ طلب کرے اس ذات کو جناب زینب کہتے ہیں. جناب زینب سے امام وقت امام مشورہ کر رہا ہے. کیا اختیار ہے جناب زینب کا؟ جناب زینب کی ولیت اللہ، اللہ کی ولیہ ہے. اور ولی کا اختیار کیا ہوتا ہے؟ کل کائنات پر ولی کا اختیار ہوتا ہے. انسان، چرند، زمین، تمام چیزوں پر ولی کا اختیار ہے. زینب اللہ کی ولیہ ہے. دلیل کیا ہے؟ بس روایت اور ختم احمد. جب بازار شام میں یہ اسرا کا قافلہ چلا ہے، لوگوں کا شور و غل ہے، چاروں طرف سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں، کسی کی آواز کسی کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہے، اتنا شور اتنا غل ہے. اس عالم میں شہزادی خطبہ ادا کرنا چاہتی ہے. تو مجھے آپ بتائیے، جب کسی کی آواز کسی کو سنائی نہ دے، اس عالم میں شہزادی خدا خطاب کرے تو کیسے کرے؟ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا، اس کو تو خاموش ہو جاؤ. اللہ کے ولی کا اختیار کیا ہے؟ کل کائنات پر اس کا اختیار ہے. جیسے ہی زینب نے کہا اس کو تو خاموش ہو جاؤ، ارباب تاریخ نے لکھا انسان تو انسان بلکہ جانوروں نے بھی اپنے سروں کو ہلانا بند کر دیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ان کے گلے میں گھنٹیاں تھی، گھنٹیوں کی آوازیں بھی آنا بند ہو گئی تھی. تو غور فرمائیں، زینب اس ہستی کا نام ہے کہ جس کا اختیار کل کائنات پر ہے. لیکن اللہ نے اتنا اختیار رکھنے کے باوجود بھی صبر کا عالم کیا ہے زینب کا؟ زینب نے اتنے مصائب اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھے. جناب زینب کا ایک لقب ہے ام المصائب، مصیبتوں کی ماں، مصیبتوں کی کال. اللہ اللہ، کون سی ایسی مصیبت نہ تھی کہ جو جناب زینب نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہو. عدادارو ابھی 4 سال کا 4 یا 5 سال کا سن نہ تھا کہ رسول کی رحلت کا دام جناب زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ارے چند دن نہ گزرے تھے کہ اپنی ماں کا جنازہ زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اپنی ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں جناب زینب نے دیکھی. اللہ اللہ، ابھی زمانہ آگے نہ گزرا تھا کہ اپنے بابا کے فرق اقدس پر ضربت کا نشان زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ اللہ، پھر 10 سال کا عرصہ نہ گزرا، اپنے بھائی حسن کے جنازے میں تیر جناب زینب نے دیکھے. اللہ اللہ، ارے زینب نے کون کون سی مصیبت نہ دیکھی. کربلا میں صبح عاشور سے لے کر امام کی شہادت تک ہر شہید کا جنازہ جناب زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ارے حد تو یہ ہوئی کہ زینب نے 70 قدم کے فاصلے سے اپنے بھائی اور اپنے ماجد حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. ارباب مقاتل نے لکھا، تلے زینبیہ پر زینب کھڑی ہوئی ہے، شمر ملعون خنجر کو گند کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. ایک مرتبہ زینب تڑپ کر کہتی ہے، اے پسر سال، ارے تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماجا قتل ہوا چاہتا ہے. اللہ اللہ، حسین کی یہاں
اللہ اللہ، اور کیا زینب نے مصیبتیں نہ دیکھی. اب اللہ اکبر، شام غریبہ میں زینب کے سامنے خیام جل رہے ہیں، ہدایت چھینی گئی ہے. اللہ اللہ، زینب ام کلثوم اور سیدانیوں کو بے مکنا و بے چادر قیدی بنا کر، اسیر بنا کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا. ادرکم اللہ، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. بس عزیزو، ایک دو روایت اور ختم زحمت ارباب مقاتل نے لکھا ہے، کیونکہ چہلم کے ایام بھی گزرے ہیں، شہزادی کی شہادت کے ایام بھی ہے. عزاداروں جب یہ قافلہ لٹ کر آیا ہے شام سے کربلا کے لیے، تو ارباب مقاتل نے لکھا یہ پہلا چہلم تھا کہ جب زینب آئی ہے کربلا، اور آنے کے بعد جیسے ہی کربلا پہنچی ہے، شہزادی نے اپنے آپ کو اپنی سواری سے گرایا اور کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے حسین کی قبر کے قریب آئی. اور آنے کے بعد ایک مرتبہ زاروں کا تار زینب رونے لگی. زینب نے روداد سفر سنائی، کہا بھیا تیری شہادت کے بعد ہم پر کیا کیا ظلم نہ ہوئے، اے بھیا تیری شہادت کے بعد ہمارے سروں سے ردائیں چھینی گئی، بھیا خیام جلائے گئے، لیکن اے بھیا میں نے تمام مصیبتوں پہ صبر کیا. اے میرے بھیا حسین، ارے میں تیری شہادت کا پیغام دنیا تک پہنچا کر آئی ہوں. ایک مرتبہ کہتے کہتے جناب زینب کہتی ہے، اے بھیا اپنے بہن کو معاف کر دینا، ارے میں تیری امانت سکینہ زندان شام میں چھوڑ کر آئی ہوں. ادرکم اللہ، جب حسین کو پرسہ دے چکی زینب، ایک مرتبہ سید سجاد سے کہو، اے سید سجاد، ارے مجھے میرے بھائی عباس کی قبر کی طرف لے چلو، بھائی عباس کی قبر کا نشان بتاؤ. ایک مرتبہ مولا سجاد فرات کے کنارے زینب کو لے گئے، ایک چھوٹی سی قبر کی طرف اشارہ کیا، کہا پھوپھی اماں یہ چچا عباس کی قبر ہے. زینب نے سجاد کو دیکھا، قبر کو دیکھا، کہا بیٹا میں نے اصغر کی قبر کا پتہ نہیں پوچھا ہے، میں نے عباس کی قبر کا پتہ پوچھا ہے. کہا پھوپھی اماں یہ عباس کی ہی قبر ہے. کہا میرا عباس اتنا چھوٹا تو نہ تھا، ارے جو اتنی چھوٹی قبر بنائی. کہا پھوپھی اماں ارے شہادت کے بعد جسم پر اتنے گھوڑے دوڑائے گئے کہ چچا کا لاشا ٹکڑوں میں بٹ کر رہ گیا. ارے چچا کا لاشا سالم نہ رہا، ٹکڑوں میں بٹ گیا. گٹھری میں ٹکڑے جمع کیے، ننھی سی قبر میں دفنائے. ادرکم اللہ دادارو، آخری بات ختم زحمت. جب زینب اپنے بھائی کو رو چکی، شہداء کا ماتم کر چکی، یہ قافلہ آیا مدینے، اور مدینے کے قریب جیسے ہی پہنچا بشیر مدینے میں گیا، مرادی کی کہ مدینے والوں جو قافلہ رجب کے مہینے میں گیا تھا وہ حسین کا قافلہ آ چکا ہے. استقبال کے لیے مدینے والے آئے، عبداللہ بھی آئے، امام سجاد کو گلے لگایا. ارے جیسی سجاد کو گلے لگایا، ایک مرتبہ مولا تڑپ کے کہتے عبداللہ آہستہ، ارے میری پوش بھی زخمی ہے، میرا گلا بھی زخمی ہے. ادرکم اللہ، ایک مرتبہ پوچھا دیا عبداللہ نے، کہا بیٹا سجاد کیا آپ کے ساتھ آپ کی پھوپھی نہیں آئی؟ امام نے ہماری کی جانب اشارہ کیا. عبداللہ آگے بڑھے، ہماری کا پردہ ہٹایا، کیا دیکھا ایک ضعیفہ ہے، ارے بال سفید ہے، چہرے پہ جھریاں، کمر خمیدہ. فوراً امام کی بارگاہ میں آئے، کہا سجاد کا مولا ارے میں نے آپ کی پھوپھی زینب کا پتہ پوچھا، ارے کیا زینب نہیں آئی؟ عزاداروں مجھے بتائیے، ایمان سے بتائیے، کیا کوئی شوہر ایک سال کے عرصے میں کیا اپنی بیوی کو نہیں پہچانے گا؟ اللہ اللہ، ذرا سوچئے زینب کا کیا عالم رہا ہوگا. ارے زینب جب مدینے سے چلی تھی کمر خمیدہ نہ تھی، ارے بال سفید نہ تھے، چہرے پہ جھریاں نہ تھی. کربلا کے مصائب نے، حسین کی جدائی نے زینب کی کمر کو خمیدہ کر دیا، چہرے پہ جھریاں، بال سفید ہو گئے. ارے عالم تو یہ ہوا کہ شوہر بھی پہچان نہ سکا. آواز دی اے عبداللہ، ارے کیا تم نے مجھے نہ پہچانا؟ اے عبداللہ میں ہی زینب ہوں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
خدا تجوات محمد علی محمد کے مت کا ذکر قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہم سب کے نیک توفیقات میں اضافہ فرما. محمد علی محمد کے واسطے دنیا عالم میں جہاں جہاں شیعہ نظر قرار, ان کی جان مال عزت ناموس کی محافظت فرما. پروردگار جو نعمت حب حسین اور محبت حسین جو ہمارے دل میں پروردگار تو نے ڈالی ہے, اسی حسین کا واسطہ پروردگار اس محبت کو ہمارے دلوں میں, ہماری نسلوں کے دلوں میں صبح قیامت تک جاری و ساری فرما. پروردگار جیسا تو اپنا بندہ دیکھنا چاہتا ہے, جیسے اہل بیت اپنا شیعہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں, ویسا بندہ ویسا شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرما. ظالمین عالم امریکہ اسرائیل آل سعود آل یہود کو استنابود فرما. مستضعفین عالم لبنان, عراق, سیریا, فلسطین, جہاں جہاں بھی مظلوم بالخصوص جمہوریہ اسلامی ایران کے مظلومین کی نصرت اور حمایت فرما. منتقم خون حسین امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اول انصار میں شمار فرما.